اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے شرائط کیا ہیں؟ وضو کرنے کے شرائط کیا ہیں؟ وضو کرنے کے شرائط یہ ہیں کہ پانی مضاف نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہو اور احتیاط واجب کی بنا پر صاف ہو، یعنی گوبر وغیرہ سے گندا نہ ہوا ہو، اگرچہ وہ مضاف پانی بھی نہ کہلائے، یعنی وہ گندا نہ ہو، وضو کرنے والا پانی ایک دم میلا کچیلا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وضو کے اعضاء پاک ہوں، وضو کے اعضاء نجس نہ ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پانی غصبی نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ پانی کا استعمال کسی بیماری کی وجہ سے نقصان دہ نہ ہو۔ جب اتنی شرطیں پائی جائیں تب وضو کرنا صحیح ہے، تبھی وضو صحیح ہوگا۔ سوال: مضاف پانی اور نجس پانی کے ساتھ وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی نجس پانی ہے یا مضاف پانی ہے تو اس سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: مضاف اور نجس پانی کے ساتھ کیا گیا وضو اور اسی طرح اعضاء پر کسی رکاوٹ کی صورت میں کیا گیا وضو ہر صورت میں باطل ہوگا، چاہے انسان جان بوجھ کر کرے یا بھول کر کرے، یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کرے، یا اسے پانی کے نجس یا مضاف ہونے کا یا اعضاء وضو پر کسی رکاوٹ کا علم نہ ہو، اور اسی طرح اگر پانی اس کے لیے نقصان دہ تھا تو بھی وضو باطل ہے، حتیٰ جہالت کی صورت میں بھی، یعنی کسی بھی صورت میں نجس پانی اور مضاف پانی سے وضو کرنا وضو کو باطل ہے، یعنی وضو صحیح ہی نہیں ہوگا تو باطل کہاں سے ہوگا؟ وضو ہی نہیں ہوگا تو باطل کہاں سے ہوگا؟ کہہ رہے ہیں سوال نمبر 178، مسجد یا مدرسے سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ جو مسجد اور مدرسے میں ہینڈ پائپ یا نل یا ٹوٹی وغیرہ لگے رہتے ہیں اس سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر مسجد کا پانی فقط اسی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اسی طرح مدرسے کا پانی بھی فقط مدرسے میں رہنے والوں کے لیے وقف ہونے کا یقین ہو یا کچھ معلوم نہ ہو تو وہاں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اگر انہی کے لیے وقف ہے اور ہم جا کے وضو کر رہے ہیں تو وضو ہمارا باطل ہے اور وضو باطل شمار ہوگا اگر وضو کر لیا۔ دوسری صورت یہ ہے، اور اگر سب لوگ عمومی طور پر ایسے مقامات سے وضو کرتے ہیں اور کوئی بھی منع بھی نہ کرتا ہو، تو اگر اس صورتحال کی وجہ سے انسان کو وقف کے عمومی ہونے کا یقین یا اطمینان ہو جائے تو ضروری ہے تو وضو کرنا جائز ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور وضو مدرسے سے بھی کر رہے ہیں اور مسجد سے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے متولی یا جو وہاں پہ رہتے ہیں اطراف میں کوئی منع نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جا کے اگر وضو کر لے رہا ہے تو اس کا وضو صحیح ہوگا، یعنی عمومی طور پہ لوگ آتے جاتے ہیں۔ اب آئیے وضو کے احکام، صفحہ نمبر 158، وضو کے احکام۔ اگر ایک انسان وضو کی حالت میں تھا اور اسے شک ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی ایک انسان وضو سے تھا، اب اسے شک ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو اب دوبارہ اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ایک انسان نے وضو نہیں کیا تھا اور بعد میں شک کرے کہ ہو سکتا ہے وضو کیا ہو تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، یعنی وہ پہلے سے ہی وضو سے نہیں تھا، اب شک کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم نے وضو کیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر نماز پڑھنے کے بعد شک کرے کہ نماز سے پہلے وضو کیا تھا یا نہیں تو اس کی نماز ٹھیک شمار ہوگی، یعنی نماز پڑھنے کے بعد شک کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہوگی، لیکن آئندہ آنے والی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر نماز کے دوران شک پڑے تو ضروری ہے کہ نماز توڑ دے اور وضو کے لیے دوبارہ نماز پڑھے۔ ایک یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد شک کر رہا ہے کہ وضو کیا تھا یا نہیں تو اس کی نماز صحیح ہوگی، لیکن جو عصر کی نماز آنے والی نماز ہے دوسری نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے کیا کرے گا؟ وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن نماز کے درمیان ہی شک کر رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز کو وہیں پہ ختم کر دے گا، تمام کر دے گا، توڑ دے گا، اس کے بعد وضو کرے گا۔ مبطلات وضو کتنے ہیں؟ مبطلات وضو جو وضو کو توڑ دیتے ہیں درجہ ذیل ہیں۔ پیشاب، مرد کے لیے جو مشکوک رطوبت پیشاب کے بعد اور استبراء سے پہلے خارج ہوتی ہے وہ بھی پیشاب کا حکم رکھتی ہے۔ مشکوک رطوبت پیشاب کے بعد اور استبراء سے پہلے، پیشاب کے بعد فوراً خارج ہوتی ہے اور استبراء کرنے سے پہلے۔ استبراء کرنے کا حکم تو پتہ ہی ہوگا، استبراء کیسے کیا جاتا ہے، تو اگر اس سے پہلے اگر خارج ہو جائے، استبراء نہیں کیا ہے
تو وہ جو رطوبت خارج ہو رہی ہے وہ نجس ہے، وہ پیشاب کا حکم رکھتی ہے اور اس سے وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ پاخانہ، لیکن اگر پاخانہ کے علاوہ کوئی رطوبت مقعد سے خارج ہو تو اس سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے حقنہ کرنے والی دوا اگر مقعد سے باہر نکلے اور شک ہو کہ اس کے ساتھ پاخانہ بھی ہے یا نہیں تو بھی وضو باطل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ریح، یعنی معدے اور آنتوں کی ہوا جو مقعد سے خارج ہوتی ہے، اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ وہ ہوا جو خاتون کے سامنے والی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ نیند کے، جس کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ کان سن سکیں، لیکن اگر آنکھیں بند ہوں مگر کان سن رہے ہوں تو وضو باطل نہیں ہوگا۔ نیند ایسی آئے کہ نہ آنکھ دیکھ سکے نہ کان سن سکے، تبھی وضو اس کا باطل ہوگا۔ پانچویں چیز کیا ہے وضو کے باطل ہونے کے لیے؟ کہ ایسی حالت جس میں عقل زائل ہو جاتی ہے، مثلا دیوانگی، نشہ کی حالت اور بے ہوشی۔ اگر بے ہوش ہو گیا وضو کرنے کے بعد تو وضو اس کا باطل ہو جائے گا۔ چھٹی چیز عورتوں کا استحاضہ جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ساتویں چیز جنابت، اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وضو باطل ہو جائے گا۔ وضی جو منی کے خارج ہونے کے بعد نکلتی ہے، اور ودی جو پیشاب کے بعد نکلتی ہے، اور مزی جنسی شہوت سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے جو کہ منی نہیں ہوتی، ان تینوں کے خارج ہونے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وضی اور ودی اور مزی کے خارج ہونے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ آج کل تو بہت سوال ہو گیا کہ وضو کرنے کے بعد اگر عورتیں کھڑی ہو گئی تو کسی نامحرم کی نظر پڑ گئی تب بھی سوال ہوتا ہے کیا میرا وضو باطل ہو گیا ہے کہ نہیں؟ یا جو ہے کچھ لوگوں نے اور سوال کیا تھا کہ اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد گالی بک دیا نکل گیا تو اس سے وضو باطل ہو جائے۔ بچے کو دیکھ لیا، برہنہ بچے کو، ہاں برہنہ بچے کو، یہ سب بہت سوال مل رہا ہے، یہ سب ہوتے ہیں۔ تو یہی 7 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اب کہہ رہا ہے وضوء جبیرہ، وضوء جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 179، وضوء جبیرہ کی تعریف بیان کریں۔ جواب، جبیرہ سے مراد کیا ہے؟ جبیرہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زخم، پھوڑے اور ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے جسم پر لگائی جاتی ہے، چاہے وہ دوائی ہو یا پٹی ہو یا پلاسٹر ہو یا کوئی لکڑی وغیرہ ہو۔ جبیرہ سے مراد وہی ہے کہ جو ہڈی ٹوٹنے کے بعد، پھوڑے، زخم وغیرہ کے بعد جو لگائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبیرہ کہتے ہیں۔ اور وضوء جبیرہ کا مطلب کیا ہے؟ وضوء جبیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان موجودہ پٹی کو نہ اتارے اور پٹی کے اوپر مسح کرے، اور باقی جس حصے پر پٹی نہیں ہے اسے دھوئے، یا اگر وہ سر یا پاؤں ہے تو اس پر مسح کرے۔ وضوء جبیرہ وہی ہے کہ جو پٹی بندھی ہے اس پر صرف مسح کر لے، لیکن جو پٹی کے علاوہ اگر اعضائے وضو پر ہے تو اس پر کیا کرے؟ ہاتھ پھیر لے۔ اگر سر یا پاؤں پر ہے مسح کرنے کی جگہ پر تو وہ مسح ہی کرے گا، اسے وضوء جبیرہ کہتے ہیں۔ سوال 180، وضوء جبیرہ کے شرائط بیان کریں۔ وضوء جبیرہ کے شرائط بیان کریں۔ جواب، وضوء جبیرہ کے لیے چند شرائط ہیں کہ جن شرائط کے ہوتے ہوئے مکلف کی ذمہ داری وضوء جبیرہ کرنا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے وضوء جبیرہ کی شرائط؟ پہلی شرط یہ ہے کہ پٹی کو اتار کر عام طرح وضو کرنا نقصان دہ ہو، یا بہت زیادہ تکلیف کا موجب ہو، یا خود پٹی کو اتارنے میں کافی سخت قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وضوء جبیرہ کرے گا۔ پہلی صورت یہی ہے کہ پٹی اتار نہ سکتا ہو، اگر اتارے گا تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور سخت مصیبتوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے وضوء جبیرہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، اگر پٹی اتارے بغیر پانی جلد تک پہنچانا ممکن ہے اور سخت تکلیف یا نقصان بھی نہ ہو تو ضروری ہے کہ اسی طریقے پر عمل کیا جائے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس عضو کو پانی میں ڈبو کر رکھے تاکہ پانی جلد تک پہنچ جائے، اور جب عضو
کو پانی میں ڈبو کر رکھے گا تو پھر اوپر سے نیچے دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وضو کرے تو وہ پورا اپنا، اور نقصان بھی نہ ہو اس کے لیے، تو پورا ہاتھ جو ہے پانی میں ڈال دے گا۔ اب اس کے لیے یہ بھی نہیں ضروری ہے بعد میں کہ وہ پھر یہ ہاتھ جو ہے ایسے ہی پھیرے، ہاتھ اس طریقے سے پھیرے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف۔ اگر نقصان نہیں ہے تو وہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دے گا۔ مسئلہ، جب تک انسان کے لیے نقصان اور سخت تکلیف کا خوف باقی رہے گا اس کی ذمہ داری وضوء جبیرہ ہوگی۔ یعنی جب تک اس کو تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا اور زیادہ ہو تب تک اس کے لیے وضوء جبیرہ کرنا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متاثرہ عضو پر زخم ہو یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہو تو اس صورت میں جبیرہ کے احکام جاری ہوں گے، لیکن اگر عضو پر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں بلکہ سوجن ہو یا درد ہو یا کوئی اور مشکل ہو کہ جس کی وجہ سے پانی نقصان دہ ہو تو پھر جبیرہ کے احکام جاری نہیں ہوں گے بلکہ ایسے شخص کا فریضہ تیمم ہوگا۔ یعنی اگر سوجن وغیرہ ہے یا درد ہے یا کوئی اور مشکل ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا ہوگا، وضوء جبیرہ نہیں کرے گا۔ یعنی اس وقت کرے گا جب یہ پانی نقصان ہو پہنچانا، پانی جو ہے اس پر پہنچنا نقصان ہو، تب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ مسئلہ، جو دوا عضو پر علاج کے لیے لگائی جاتی ہے جیسے مرہم وغیرہ تو وہ جبیرہ کے حکم میں آتی ہے، چاہے وہ دوا جلد کی سوزش پر یا درد وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے لگائی گئی ہو اور چاہے زخم یا پھوڑا یا ہڈی ٹوٹی ہوئی بھی نہ ہو۔ یعنی جو دوا لگائی جاتی ہے وہ بھی وضوء جبیرہ کے حکم ہے، یعنی وہاں پہ وضوء جبیرہ کیا جائے گا، وہاں پہ صرف مسح کیا جائے گا ہاتھ سے، اس کو دھولا نہیں جائے گا جہاں جہاں تک دوا لگی۔ تیسری شرط کیا ہے وضوء جبیرہ کرنے کے لیے؟ جبیرہ کی پٹی معمول کے مطابق باندھی گئی ہو تبھی جو ہے وہاں پہ مسح کر سکتے ہیں، ابھی بتائیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر زخم بازو کے ایک حصے پر ہے تو معمولاً پٹی گھما کر باندھی جاتی ہے اور صحیح حصہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ معمول کے مطابق ہے۔ وہاں پہ ابھی کیا کیا جائے گا؟ مسح کیا جائے گا، یعنی چاروں طرف کٹا ایک طرف تھا تو اب چاروں طرف بندھا ہے تو وہاں پہ چاروں طرف کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ سے مسح کیا جائے گا کیونکہ وہاں زخم نہیں ہے تو معمولاً وہاں تو باندھنا تبھی تو پٹی رکے گی ورنہ رک نہیں سکتی۔ لیکن اگر معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ اضافی مقدار میں پٹی باندھی جائے کہ بہت سارا حصہ اس پٹی کے نیچے آ جائے تو یہ درست نہیں ہوگا بلکہ اسے ہٹا کر نیچے والے صحیح حصے کو دھونا ضروری ہوگا، اور اگر اسے ہٹانا ممکن نہ ہو یعنی نقصان دہ ہو یا بہت زیادہ مشقت کا باعث ہو تو یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے اضافی باندھ دیا گیا، کٹا کم تھا اور اس نے زیادہ باندھ دیا تو اب اس حصے کو ہٹانا پڑے گا، اس کو دھلنا ضروری ہے جہاں تک۔ لیکن اگر کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں بھی بہت مشکل ہے، سخت تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی ایسی حالت میں دو صورتیں بن رہی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر زیادہ مشقت ہو، وہ اضافی حصہ جو باندھا گیا تھا پٹی اس کو اٹھانا یا کھسکانا یا ہٹانا کیا ہے سخت مصیبت کا باعث ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے دو۔ اگر وہ خود اسی زخم کے لیے نقصان کا باعث ہو یا اسی زخم میں شدید تکلیف پیدا ہونے کا خوف ہو تو جبیرہ کے اوپر مسح کرے، یعنی وہی جو اضافی حصہ ہے اگر اس کو کھسکائے گا تو جہاں پہ زخم یا پھوڑا یا ہڈی ٹوٹی ہو وہ بہت زیادہ تکلیف ہوگا یا اور زیادہ تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں وہاں بھی کیا کرے گا؟ مسح کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے اور اگر اس زخم کے لیے نقصان دہ یا باعث تکلیف نہ ہو بلکہ صحیح و سالم حصے کے لیے باعث نقصان یا باعث تکلیف ہو تو اگر جبیرہ اعضائے تیمم پر ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر وضوء جبیرہ اور تیمم دونوں کرے، اور اگر اعضائے تیمم پر نہ ہو تو فقط تیمم کرنا ہوگا۔ یعنی اگر اعضائے تیمم پر ہے تو وضوء جبیرہ اور تیمم دونوں کرے گا، اور اگر اعضائے تیمم پر نہ ہو تو فقط تیمم کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 181، وضوء جبیرہ کرنے کا طریقہ۔ وضوء جبیرہ کرنے کا طریقہ کافی ہے اتنا نا؟ بھلے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔